اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کے لیے انسان کی عمر کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا کہ اس وقت تک توبہ قبول ہے اور اس کے بعد کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہے، رد کر دی جائے گی۔ ایسا کچھ ارشاد نہیں فرمایا گیا، بلکہ جاں کنی کے وقت جب انسان سخت تکلیف میں ہوتا ہے، اگر اس وقت بھی اسے توبہ کی توفیق مل جائے تو اس حدیث شریف کے مطابق خالق کائنات اسے اس وقت بھی معاف فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ روح اس کے حلق میں پہنچ کر غر نہیں کرتی۔ اس سے پتہ چلا کہ موت کے وقت جب روح نکلتی ہے تو انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ توبہ صرف اس کی قبول ہے جو مرنے سے قبل یعنی زندگی میں سچے دل سے توبہ کرے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے توبہ نہ کر سکا تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جس وقت اس کی جان اس کے جسم سے نکل رہی ہوگی اور اس وقت بھی وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کے لیے انسان کی عمر کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا کہ اس وقت تک توبہ قبول ہے اور اس کے بعد کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہے، رد کر دی جائے گی۔ ایسا کچھ ارشاد نہیں فرمایا گیا، بلکہ کرم فرماتے ہوئے پوری زندگی کیا بلکہ جاں کنی کے وقت جب انسان سخت تکلیف میں ہوتا ہے، اگر اس وقت بھی اسے توبہ کی توفیق مل جائے تو اس حدیث شریف کے مطابق خالق کائنات اسے اس وقت بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم کسی عمر میں بھی ہوں رب سے اپنا تعلق مستحکم رکھیں، اور جب بھی ہم سے کوئی لغزش یا خطا ہو تو فوراً سچے دل سے معافی مانگ لیں، خالق کائنات قبول فرما لے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس سے غلطی نہ ہو وہ فرشتہ ہے، جس سے غلطی ہو اور وہ معافی مانگ لے وہ انسان ہے، اور جو غلطی کر کے اس پر ڈٹا رہے وہ شیطان ہے۔ اس زمن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اپنی غلطی پر نادم نہیں ہوتے بلکہ ڈٹ جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کی غلطی سے آگاہ کیا جائے تو غرور و تکبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے چل کر ان سے مسلسل غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں اور فوراً معافی مانگ لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس سے جو غلطی ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ مردود ہوا وہ اپنی غلطی پر نادم ہونے کے بجائے ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، اور مزید انسانوں کو بھی یہ ترغیب دے رہا ہے کہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی قیامت تک کے لیے کھول دیا تاکہ اس کے بندے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں، گناہوں سے مغفرت اور نجات حاصل کرتے رہیں۔ گناہوں سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ بروں کی صحبت برا بناتی ہے اور نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے۔ جو انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور وہ سچا پکا مومن مسلمان بن جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو تاکہ تمہارے اعمال اور اخلاق و کردار میں پاکیزگی آ جائے۔ جب انسان کے مزاج میں پاکیزگی ہوتی ہے تو وہ خود بخود گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی فکر اور سوچ مثبت ہوتی ہے۔
اور وہ گناہوں کی طرف جانے سے بھی گریز کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو پھر اسے غلط قسم کے خیالات، وسوسے اور شیطان کے حملے، ان تینوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کے سائے میں آ جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک اعمال کریں، انہیں چاہیے کہ ہمہ وقت استغفار پڑھتے رہیں تاکہ شیطان سے دور رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب شیطان دور ہوگا تو ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوگا جس سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ کا دیدار کر کے چلا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن اطلاع ملی کہ وہ سخت بیمار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ پر ایمان لے آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو جائے گی۔ تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، یعنی سچے دل سے توبہ کی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پتہ چلا کہ موت کے وقت بھی اگر انسان توبہ کر لے تو خالق کائنات کا اتنا کرم ہے کہ وہ اس وقت بھی اپنے گناہگار بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کریں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔